بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے دا امپورٹینس آف ریئلسٹک اپروچ، حقیقت پسندانہ مزاج کی اہمیت۔ یہ ٹاپک میرے ذہن میں اس طرح آیا، آج ہی کے اخبار میں ایک خبر ہے، آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مسلم ایکسپرٹ ایئر ریڈ میں مارے گئے۔ وہ کہے جاتے تھے استاد فدائین۔ استاد فدائین کا مطلب ہے یعنی سوسائڈ بامبرس کی ٹریننگ کا ایکسپرٹ، ٹیچر آف سوسائڈ بامبرس، اس کے وہ ایکسپرٹ تھے اور وہ پھر ایئر ریڈ میں مارے گئے۔ تو اس خبر کو سن کر میں سوچنے لگا کہ لوگ کیوں سوسائڈ کرتے ہیں اور کیوں سوسائڈ کرنے والوں کو ٹرین کرتے ہیں جبکہ وہ خود بھی مارے جانے والے ہیں۔ یہ موت کو کیوں لوگوں نے لے رکھا ہے؟ کیسی عجیب بات ہے کہ خدا نے ہمیں زندگی دی ہے، زندگی خدا کی طرف سے ہمیں جو چیز ملی ہے وہ زندگی ہے، وہ لائف ہے۔ ہم اپنے لیے کیا کرتے ہیں؟ موت کو لے لیتے ہیں۔ دیکھیے، موت ہمارا چوائس نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی نہیں۔ موت تو اللہ کے حکم سے آتی ہے، جب اللہ کے نزدیک وقت پورا ہو جاتا ہے تو موت آتی ہے، لیکن موت ہمارا چوائس نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی نہیں۔ وہ حرام ہے اسلام میں۔ خدا نے پیدا کیا ہے کہ ہم کچھ کام کریں، ہمیں جو یہ دیا ہے تمام کوالٹیز، لائف ہے، مائنڈ ہے، دیکھنا سننا، بہت ساری چیزیں ہیں، ایک پورا وجود ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اس کو ہم استعمال کریں، کوئی کام کریں۔ تو یاد رکھیے، ڈیتھ ہمارا چوائس نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں۔ اسی کو کہتے ہیں سوسائڈ، اسی کو کہتے ہیں خودکشی، اور اسلام میں خودکشی بلا شبہ حرام ہے، کیونکہ وہ چوائس نہیں ہے۔ تو اس کو سوچتے ہوئے پھر مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ ایک بار تو میں باہر کے سفر میں تھا، تو کینیڈا کا ایک پروفیسر سے ملاقات ہوئی۔ وہ بایولوجی میں پروفیسر تھے کینیڈا میں۔ اسلام پر بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا کہ اسلام مینس ریئلزم۔ اسلام کا مطلب ہے حقیقت پسندی۔ وہ بہت اچھبے میں پڑ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ اسلام مینس جہاد ایکٹیویزم، تو آپ الٹا کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، اسلام مینس ریئلزم۔ پھر میں نے کہا کہ ریئلزم کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ٹو ایکسیپٹ واٹ وی کین ناٹ چینج۔ جس کو ہم بدل نہیں سکتے اس کو ہم ایکسیپٹ کر لیں۔ تو جو لوگ سوسائڈ بامبنگ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ جس کو بدل نہیں سکتے تو بدل پاتے نہیں، خود ہی کو مار لیا۔ کیسی عجیب بات ہے۔
چونکہ آپ دوسرے کو بدل نہیں سکتے تو اپنے ہی کو آپ پنشمنٹ دیتے ہیں، خود ہی کو مار لیتے ہیں. کیونکہ سوسائڈ بامبنگ جو لوگ کرتے ہیں وہ خود بھی جانتے ہیں کہ سوسائڈ بامبنگ کر کے وہ کورس آف ہسٹری کو بدل نہیں سکتے، وہ سچویشن کو بدل نہیں سکتے. تو اسلام کے بالکل اگینسٹ میں ہے یہ. اسلام پورا کا پورا ایکسیپٹنس آف ریئلٹی پر قائم ہے، یاد رکھیے، ایکسیپٹنس آف ریئلٹی. جو آپ بدل سکتے ہیں اس کو بدلیے، جو بدل نہیں سکتے تو اس کے ساتھ ایڈجسٹ کیجیے. سمپل فارمولہ ہے، سمپل فارمولہ ہے. جس کو آپ بدل سکتے ہیں تو اس کو بدلیے، جس کو نہیں بدل سکتے ہیں تو اس سے ایڈجسٹ کر لیجیے. اصل و خیر کا معاملہ کیجیے اس کے ساتھ. تو دیکھیے قرآن کے سورہ آل عمران جو چیپٹر نمبر 3 ہے، اس کی آیت ہے 83. افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا. اس کا مطلب ہے کہ کیا لوگ خدا کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ زمین آسمان میں جو کچھ ہے اسی کے لیے سرنڈر کیے ہوئے، ولنگلی اور انولنگلی. یہی ہے ایکسیپٹنس آف ریئلٹی. یعنی ہم کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے، ٹوٹل فریڈم. چاہے تو مانے چاہے تو نہ مانے. انسان کو بہت عجیب غریب چیز دی گئی ہے، ٹوٹل فریڈم. تو پوری فریڈم کے ساتھ آدمی کہتا ہے کہ میں نے فلاں چیز کو مانا. یعنی خدا کا ایگزسٹنس جو ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نہیں مانتا کہ خدا ایگزسٹ کرتا ہے. آپ کو آپ کی زبان یہ کہنا چاہے تو زبان یہ بھی کہے گی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ خدا کے ایگزسٹنس کو آپ کے نہ کہنے کے بعد بھی رہے گی. وہ اپنی جگہ پر ہے، وہ قائم بالذات ہے، سیلف ایگزسٹنٹ ہے. تو ایک چیز جو بطور واقعہ موجود ہے، بطور ریئلٹی موجود ہے، آپ مانے نہ مانے پھر بھی وہ ایگزسٹ کرے گی. تو آپ کہتے ہیں کہ میں مانتا ہوں، خدا کا اقرار کرتا ہوں. تو پورا پورا ایمان جو ہے، پورا پورا اسلام جو ہے، وہ کیا ہے؟ ایکسیپٹنس آف ریئلٹی ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کیا ہے؟ آپ ریئلٹی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ خدا ہے، تیرے سوا کوئی خدا نہیں. یہ ایک واقعہ ہے، ایک فیکٹ ہے. اس فیکٹ کو میں مانتا ہوں، اس کا میں اکنالج کرتا ہوں، ولنگلی کرتا ہوں، انولنگلی نہیں. تو دیکھیے یہ جو آیت ہے سورہ آل عمران کی 83، وہ کہہ رہی ہے کہ پوری یونیورس میں، پورے اسپیس میں جو چیزیں ہیں، جتنے اسٹارس ہیں، جتنے پلانٹس ہیں، جتنی گلیکسیز ہیں، جتنے سولر سسٹم ہیں، جتنی جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ سب پوری طرح خدا کے حکم کے تحت چل رہی ہے. جو خدا نے اس کے لیے آرڈر سیٹ کر دیا ہے اسی پہ چل رہی ہے وہ. یعنی وہ ایکسیپٹ کیے ہوئے ہے اس ریئلٹی کو کہ خدا ہی کنٹرولر ہے، خدا ہی رب العالمین ہے، خدا ہی لارڈ آف دا یونیورس ہے، خدا ہی کریٹر ہے. تو اس کے آگے سرنڈر کیے ہوئے. سرنڈر کیا ہے؟ سرنڈر کا مطلب یہی ہے، ایکسیپٹنس آف ریئلٹی. سرنڈر کیا ہے؟
ایکسیپٹنس آف ریئلٹی. تو ساری کائنات جو ہے، ساری یونیورس جو ہے، اسپیس میں جو چیزیں ہیں سب کی سب ایکسیپٹ کیا گیا اس حقیقت کو کہ خدا کریٹر ہے، خدا لارڈ آف دا یونیورس ہے، خدا کے پاس سارا پاور ہے. تو انسان کو خدا نے کمپلشن میں نہیں رکھا، اس کو آزادی دے دی، فریڈم. اور یہ انسان کا سب سے بڑا، یہ سب سے بڑی ڈگنیٹی انسان کی یہی ہے، یہ بڑائی انسان کی یہی ہے کہ اگر جو اس کو ٹوٹل فریڈم ملی ہوئی ہے، اور وہ اس پلانٹ ارتھ پر کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے خدایا ساری یونیورس جس چیز کو انولنگلی مان رہی ہے، اکنالج کر رہی ہے، میں اس کو ولنگلی اکنالج کرتا ہوں، بائی چوائس اکنالج کرتا ہوں. یہی سب سے بڑا انسان کا کمال ہے. کہ ساری چیزیں انڈر کمپلشن خدا کا اقرار کر رہی ہیں، خدا کو اکنالج کرتی ہیں، خدا کے سرنڈر کیے ہوئے ہیں، چاہے ایک چھوٹا سا پارٹیکل ہو، چاہے گلیکسی ہو. خدا پر نے انسان کو آزادی دی ہے، پوری آزادی، ٹوٹل فریڈم. پھر وہ زمین پہ کھڑا ہوتا ہے کہ خدا ہے میں نے جتنا جو میں نے سوچا، جو میں نے، تو میری یہ ڈسکوری ہے کہ تو ہے، تیرا وجود ہے، تو کنٹرول کر رہا ہے کائنات کو، تو میں تیرا اعتراف کرتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس کو ہم ایمان باللہ کہتے ہیں، خدا پر ایمان لانا، وہ کیا ہے؟ ایکسیپٹنس آف ریئلٹی ہے. وہ کوئی ریچول نہیں، کوئی لپ سروس نہیں، وہ انسان کا سب سے بڑا، سب سے بڑی چیز جو انسان کرتا ہے زمین پر، وہ یہی ہے کہ فریڈم کے باوجود وہ کہتا ہے کہ خدایا میں تیرا اقرار کرتا ہوں. یہ ایمان باللہ. پھر عبادت کیا ہے؟ عبادت بھی یہی ہے. جب آپ زمین پر اپنا سر رکھتے ہیں خدا کے آگے اور کہتے ہیں کہ سبحان رب الاعلیٰ، وہ بھی دیر از آلسو ایکسیپٹنس آف ریئلٹی. جب آپ اپنے عقل کو ختم کرتے ہیں، اپنے آروگنس کو ختم کرتے ہیں، اپنے ایگو کو ختم کرتے ہیں، اور رب العالمین کے سامنے اپنا سجدہ زمین پر رکھ دیتے ہیں سر، اور کہتے ہیں سبحان رب الاعلیٰ، خدا تو ہی بڑا ہے. دیر از آلسو این ایکسیپٹنس آف ریئلٹی. یہ ہے اسلام کی حقیقت. اسلام مینس ریئلزم. جو میں نے کہا تھا تو بہت سوچ سمجھ کر کہا تھا. سب کچھ جو ہے وہ اسی میں آ جاتا ہے. چاہے وہ ایمان ہو، چاہے اور کوئی چیز ہو. یعنی آپ کی پولیٹیکل پالیسی، آپ کی نیشنل پالیسی، آپ کا ڈیلی بیہیویئر، سب کچھ اسی میں آتا ہے کہ وہ کرنا جو پاسبل ہے، وہ نہ کرنا جو پاسبل نہیں ہے. جیسے آج کل جو مسلمان لڑ رہے ہیں ادھر ادھر، وہ کیا ہے؟ امپاسبل سے ٹکراؤ کر رہے ہیں.
کیونکہ 100 برس سے لڑ رہے ہیں، ہوا کچھ بھی نہیں. ایک کئی جنریشن اسی میں ختم ہو گئی. بلین ٹریلین ڈالر سے زیادہ اس میں خرچ ہو گیا. زمینیں چھن گئیں، عزتیں چھن گئیں، ملا کچھ بھی نہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ امپاسبل سے ٹکرانا ہے. جس چیز کو آج کل جہاد کہتے ہیں وہ جہاد نہیں ہے، وہ امپاسبل سے ٹکرانا ہے. کیونکہ جب آپ رزلٹ نہ نکال سکیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے ریئلٹی کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اگر میں اپنے سب پہاڑ سے ٹکراؤں، ہمارے پہاڑ کھڑا ہوا ہے، پتھر کا پہاڑ، تو اس کو ہٹانے کے لیے میں اپنے سر ٹکرا دوں اس سے، تو کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہو کہ میں نے ریئلٹی کو ایکسیپٹ نہیں کیا. جیسے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر یہاں سے آپ جائیں گے تو جانے کے لیے سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں. آپ کیا کریں کہ کھڑکی سے کود جائیں کہ سیڑھی پہ کون اترے، اس میں ٹائم لگے گا. ہم تو کھڑکی سے کود جاتے ہیں. تو کیا ہوگا؟ اب گھر نہیں پہنچیں گے، آپ ہاسپٹل پہنچیں گے. تو یہ بھی ایک ایکسیپٹنس آف ریئلٹی ہے کہ آپ سیڑھی سے اتریں، کھڑکی سے نہ کودیں. تو جتنا بھی ہے، اور یہی سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے پیراڈائز کا. پیراڈائز کا سرٹیفکیٹ یہی ہے کہ جن لوگوں نے صحیح طور پر سچ مچ اس بات کا اعتراف کیا کہ انہوں نے ریئلٹی کو ایکسیپٹ کیا تھا، اگرچہ اس کا انکار کرنے کی پوزیشن میں تھے وہ. یہ اتنی بڑی کوالٹی ہے کہ اس کے بدلے میں آپ کو جنت دے دی جائے گی. بہت ہی بڑی کوالٹی ہے یہ. میں آپ کو ایک انوکھی مثال دیتا ہوں جس کا کہ آج کے لوگ شاید سوچ بھی نہیں سکتے کہ آج بھی ایسا ہم کر سکتے ہیں، ایسا کہ پیغمبر نے کیا تھا، پرافٹ. آج کا جو 1 بلین سے زیادہ مسلمان دنیا میں ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسا کر سکتے ہیں. وہ پرافٹ نے کیا. کیونکہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا ریئلٹی کو. وہ کیا ہے؟ دیکھیے، پرافٹ آف اسلام جو تھے وہ پیدا ہوا مکہ میں پیدا ہوئے. ہی اسٹارٹڈ ہز مشن ان 610 AD، یعنی 7th سینچری کے فرسٹ کوارٹر میں. اس وقت وہاں پر سب سے زیادہ ہولی پلیس جو تھی، سب سے مقدس جگہ تھی، وہ کعبہ تھی. کعبہ آج بھی سب سے مقدس جگہ کعبہ کو مانا جاتا ہے. تو کعبہ جو ہے وہ آج سے 4000 سال پہلے پرافٹ ابراہیم نے بنایا تھا. 2 پرافٹ مل کر کے، حضرت ابراہیم پرافٹ تھے، حضرت اسماعیل پرافٹ تھے. دونوں نے مل کر کے 4000 سال پہلے کعبہ کو مکہ میں بنایا تھا. اس وقت جو اس کی بناوٹ تھی، اس وقت جو اس کا شیپ تھا، وہ تھا ٹرائنگل، یعنی لمبا. جیسے ہمارا یہ آڈیٹوریم ہی یہ لمبا ہے، ٹرائنگل. تو کیا ہوا کہ بعد کو بہت دن تک تو ویسے ہی رہا. وہ رسول اللہ کی بعثت سے کچھ پہلے کعبہ کا جو اسٹرکچر تھا وہ گر گیا. کچھ وہاں بارش ہوئی، طوفان آیا، کچھ گر گیا وہ. تو قریش نے جو کہ مشرک تھے، انہوں نے ری بلڈ کیا اس کو.
ریبلڈ جب کیا انہوں نے تو انہوں نے اس میں بدل دیا. یعنی وہ جو لمبا تھا کعبہ اس کو انہوں نے چوکور اسکوائر کر دیا. اب جو کعبہ جو جاتے ہیں وہاں پہ عمرہ کرنے یا حج کرنے جو لوگ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کعبہ ایک چوکور بلڈنگ ہے, وہ لمبی بلڈنگ نہیں ہے. جیسے کہ ہمارا یہ آڈیٹوریم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایک لمبی بلڈنگ ہے, یہ چوکور نہیں ہے. کعبہ چوکور ہے, لیکن چوکور کعبہ کس نے بنایا؟ یہ آئیڈل ورشپر نے بنایا, مشرک لوگوں نے بنایا. اس وقت جو ہے کعبہ کے وہی متولی تھے, وہی اس کے ٹرسٹی تھے, انہیں قبضے میں تھا کعبہ. یہ رسول اللہ کی بعثت سے پہلے ہوا یہ واقعہ. تو رسول اللہ کی بعثت ہوئی, یعنی نبی آپ بنائے گئے اللہ کی طرف سے. تو بعد کے زمانے میں ان بات کے آنے والی کہ جب مکہ فتح ہو گیا تب اس وقت رسول اللہ نے اپنی اہلیہ عائشہ سے کہا, یہ بات کہی کہ کعبہ جو ابراہیم والا کعبہ تھا ویسا نہیں تھا, تو میں چاہتا ہوں کہ کعبہ کو پھر سے توڑ کر کے ویسے بناؤں جیسا کہ وہ ابراہیم نے بنایا تھا, ابراہیم کی بیس پر. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ پھر آپ بنا دیجیے, کیوں نہیں بناتے آپ؟ کہا کہ نہیں میں نہیں بناؤں گا, کیونکہ مکہ والے ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں, وہ اس سے بدک جائیں گے اور یہاں پر ایک ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی اسٹرکچر جو ہے جو مذہب سے تعلق ہو تو وہ کچھ دنوں کے بعد وہ مقدس بن جاتا ہے, مقدس سیکریٹ. اس کو توڑا تو ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا. کوئی بھی اسٹرکچر جو ہسٹوریکل بن جائے تو اس کو آپ توڑیں تو ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا. کیونکہ آدمی سمجھتا ہے کہ یہ تو ایسا ہی ہے, یہ جیسا ہے. تو انسان کی نفسیات ہے کہ کوئی اسٹرکچر جو ہسٹری بن جائے, ہسٹری تو توڑیں تو ہنگامہ کھڑا ہوتا ہے. بلکہ آپ تاج محل کو توڑیں تو ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا, آپ راشٹر بھون کو توڑیں تو ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا. تو ایک مذہبی جو اسٹرکچر ہے اور بھی زیادہ ہنگامہ کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے. تو رسول اللہ کا مشن تو تھا توحید, لوگوں کو اللہ کے دین پر لانا, سچائی کو پھیلانا, یہ مشن تھا. وہ سب جپرڈائز ہو جائے گا, جو مشن جو ہے وہ جپرڈائز ہو جائے گا. تو آپ نے اس کو اسی حال میں رہنے دیا. یہ واقعہ صحیح البخاری میں ہے, کتاب الحج میں, کوئی بھی شخص اس کو پڑھ سکتا ہے. اصح الکتب بعد کتاب اللہ جو کہا جاتا ہے اس کتاب میں یہ ہے, کتاب الحج میں. اب اس سے کیا سبق ملا؟ اس سے سبق کیا ملا؟ تو یہ ہے کہ آپ ہسٹری کو بدل نہیں سکتے. جو ہسٹری بن جائے تو بس وہ رہے گی, ویسی ہی رہے گی. وہ یعنی the wheel of history cannot be put in reverse gear. The wheel of history cannot be put in reverse gear. یو ٹرن دیکھیے ہسٹری میں نہیں ہوتا. آپ کی گاڑی یو ٹرن لے سکتی ہے, ہسٹری یو ٹرن نہیں لے سکتی. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ انڈیا میں پھر مغلوں کی حکومت ہو جائے یا اسپین میں دوبارہ عربوں کی حکومت ہو جائے. ہسٹری کو پیچھے نہیں لوٹا سکتے آپ. یہ کتنا بڑا لیسن ہے اس واقعے میں ساری امت کے لیے کہ ہسٹری کو تم بدل نہیں سکتے.
لیکن یہی کر رہے ہیں مسلمان آج. دیکھیے ہسٹری کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک ہسٹری بنی تھی 1948 میں, اب اس کو بدلنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں, اور 60 برس بیت گئے اور بدلا نہیں, وہ مر رہے ہیں خام کا. 48 میں جو ہوا تھا واقعہ کہ پیلسٹائن کو پارٹیشن کیا گیا, رفلی آدھا حصہ دیا گیا جو کو, آدھا حصہ عربوں کو. اس وقت ایک ہسٹری بنائی وہاں, ایک ہسٹری بنی وہاں پر. اب عرب لوگ لڑ رہے ہیں اس سے, ہسٹری کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ, اور بدل نہیں پائے. وہ اپنے کو تباہ کر رہے ہیں بس. ایسی کاشمیر میں دیکھیے, وہاں بھی 1947 میں ایک ہسٹری بنی تھی. کاشمیر جو ہے وہ انڈیا کا پارٹ بن گیا تو بن گیا. اب آپ لڑیں کہ پھر سے آپ ہسٹری کو بدلیں, تو آپ بدل نہیں سکتے. 1 لاکھ کشمیری مر گئے اس میں, تجارتیں تباہ ہو گئیں, ان کا بزنس تباہ ہو گیا, ایجوکیشن سسٹم تباہ ہو گیا, اور کاشمیر کی ہسٹری بدلی نہیں. تو یہ رسول اللہ کا جو واقعہ ہے, اس میں سبق ہے کہ جو ہسٹری بن گئی تو بن گئی بس, یو ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ. لیکن ساری دنیا میں مسلمان یہی کر رہے ہیں, کشمیر میں, فلسطین میں, بوسنیا میں, چیچنیا میں, سنکیانگ میں, فلپائن میں, جہاں دیکھیں وہیں یہی کر رہے ہیں کام. ہسٹری کو بدلنا چاہتے ہیں اور بدل نہیں پاتے, اپنے کو تباہ کر رہے ہیں. تو اسلام کا خلاصہ جو ہے ایکسیپٹنس آف ریئلٹی ہے. ہسٹوریکل ریئلٹی, یونیورسل ریئلٹی, سوشل ریئلٹی, نیشنل ریئلٹی, ڈیوائن ریئلٹی جو ہے اس کو ایکسیپٹ کیجیے. ایمان کیا ہے؟ ایمان ہے ڈیوائن ریئلٹی کو ایکسیپٹ کرنا. ایڈجسٹمنٹ کیا ہے؟ سوشل ریئلٹی کو ایکسیپٹ کرنا. صلح کیا ہے؟ پولیٹیکل ریئلٹی کو ایکسیپٹ کرنا. اتنا بڑا پرنسپل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف بتایا بلکہ اس کو پریکٹس میں بھی لائے آپ. اس کا ایک ایگزامپل سیٹ کر دیا آپ نے, اور کہاں کعبہ کے معاملے میں سیٹ کر دیا. جو لوگ بھی وہاں جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک ہے اسٹرکچر اسکوائر شیپ کا, وہیں پر ایک ہے لمبی سی جگہ کھلی اوپن, جو کہتے ہیں حتیم. حتیم وہی جگہ ہے جو ابراہیم نے کے زمانے میں کعبہ میں شامل تھی, یعنی کورڈ ایریا تھا وہ. آج حتیم اوپن ایریا ہے. حضرت ابراہیم کے زمانے میں وہ کورڈ ایریا تھا, وہ آج کھلا ہوا ہے, کیونکہ قریش نے اس کو کھلا چھوڑ دیا تھا. پرافٹ بھی نہیں بدلا اس کو. اور آپ کو میں عرض کروں کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد وہاں خلافت راشدہ قائم ہوئی. حضرت علی کے بعد وہاں پر ایک بہت سے واقعات ہوئے, ان کو آپ جانتے ہیں. انہیں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ عبداللہ بن زبیر کو مکہ میں حکومت مل گئی. مکہ اس کے آس پاس کے ایریا میں ان کی حکومت قائم ہو گئی. دونوں نے کیا کیا, کعبہ کو توڑ کر ویسے بنایا, یعنی حتیم کو شامل کر لیا کورڈ ایریا میں. حتیم جو ہے اس کو شامل کر لیا کورڈ ایریا میں, ایک کعبہ, ایک نیا اسٹرکچر کھڑا کر دیا. جانتے ہیں کیا ہوا؟ لوگ برداشت نہیں کر سکے. وہ حجاج نے توڑوا دیا اس کو. حجاج جو بنو امیہ کا گورنر تھا اسے توڑوا دیا, اور پھر وہی کعبہ بنا دیا جیسا کعبہ تھا پہلے, اگرچہ وہ مشرک لوگ کا بنایا ہوا تھا وہ. تو یو کین ناٹ چینج دا ہسٹری.
لیکن مسلمان آج جو ہے سب جگہ بس ہسٹری سے ٹکرا رہے ہیں، ہسٹری سے لڑ رہے ہیں. تو اسلام جو ہے، یاد رکھیے، جو بات آج سے بہت پہلے میں نے کہی تھی، جو میں نے عرض کیا کہ کینیڈا کے پروفیسر سے، وہ سوچ سمجھ کر کہی تھی میں نے. اسلام مینس ریئلزم. اسلام کا مطلب ہے فیکٹ کو، ریئلٹی کو ایکسیپٹ کرنا. تو ایمان بھی وہی ہے، نماز بھی وہی ہے، اور وہی ہماری پالیٹکس بھی ویسی ہونی چاہیے. وہ کیجیے جو پاسبل ہے، وہ مت کیجیے جو امپاسبل ہے. تو آج کل کیا ہے، ہر طرف مسلمان ایک اسٹپڈ وار لڑ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں جہاد. یہ جہاد کیا ہے؟ تو اسٹپڈ وار ہے، یہ سیلف ڈسٹرکشن ہے یہ. اور دیکھیے، جب آپ ایسا کریں کہ ریئلٹی کو ڈینائی کریں، فیکٹ کو نہ مانیں، تو آپ کی سوچ جو ہے، یعنی آپ کا اندر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا. آپ کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ختم ہو جاتا ہے، سائنٹیفک ٹیمپر ختم ہو جاتا ہے، ریشنل تھنکنگ ختم ہو جاتی ہے. بہت بڑا نقصان اس کا ہے. ان ٹرمس آف لینڈی نقصان نہیں ہوتا، ان ٹرمس آف منی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ ان ٹرمس آف انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ بھی آپ کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے. کیونکہ ارریشنل بیہیویئر جو ہے کیا کرے گا؟ ریشنل تھنکنگ آپ سے چھین لے گا. یہ سب لڑائی جھگڑے ارریشنل بیہیویئر ہیں. تو اس کا یہی ہے کہ ریشنل تھنکنگ آپ سے ختم ہو جائے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میری ملاقات کچھ عربوں سے ہوئی، تو عربوں سے یہی بات میں نے کہی کہ آپ لوگ کیوں لڑ بھڑ رہے ہیں خام خواہ؟ یہ تو اسلام میں نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھیے، ان کا کہ ہم جہاد کر رہے ہیں. میں نے کہا جہاد کیا ہے؟ جہاد کو اگر قتال کے معنی میں لیا جائے، جہاد تو ویسے اسٹرگل کے معنی میں ہے، کوشش کرنا بس. پیسفل اسٹرگل کا مطلب ہے جہاد. لیکن اگر آپ ایکسٹینڈیڈ سینس میں لیں قتال کے معنی میں، تب بھی یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ اسٹیٹ کا کام ہے. خود فقہ میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ الرحیل للامام، ٹو ڈکلیئر اے وار از اے پریروگیٹو آف اسٹیٹ. یعنی اگر ڈیفینس میں لڑنا ہے تب بھی وہ اسٹیٹ کا کام ہے، یہ این جی اوز کا کام نہیں ہے. تو جتنے یہ لڑ رہے ہیں، چاہے کشمیر میں ہوں چاہے عرب میں ہوں، این جی اوز ہیں یہ. کہیں بھی گورنمنٹ نہیں لڑ رہی کہیں پر. یعنی کسی بھی لڑائی میں گورنمنٹ انوالو نہیں ہے. جہاں بھی ہے، فلسطین میں، کشمیر میں، افغانستان میں، عراق میں، فلپائن میں، جہاں بھی لڑائیاں مسلمان لڑ رہے ہیں جہاد کے نام پر، وہ این جی اوز ہیں. یعنی مسلمانوں نے خود سے اپنی آرگنائزیشن بنائی اور لڑنے لگے. کوئی مسلم اسٹیٹ انوالو نہیں اس میں. اس وقت دیکھیے دنیا میں مسلمانوں کے 57 مسلم کنٹریز ہیں، پر وہ کہاں لڑ رہے ہیں؟ وہ تو لڑ نہیں رہے ہیں. یہ تو اسلام میں جائز نہیں. اب دیکھیے انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کیسے کہتے ہیں؟ مسلم ہسٹری کے سب سے بڑے اسکالر مانے جاتے ہیں ابن تیمیہ، امام ابن تیمیہ. انہوں نے فتویٰ دیا تھا تاتاریوں کے زمانے میں. یعنی ابن تیمیہ جو تھے کنٹمپریری تھے تاتاریوں کے. جب تاتاریوں نے بغداد پر حملہ کیا، بغداد کی سلطنت کو تباہ کر دیا، تو اس وقت کے زمانے میں تھے ابن تیمیہ. تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ تاتاری سے لڑو. تو آپ کیسے کہتے ہیں؟
تو میں نے کہا ہرگز ایسا نہیں ہے، آپ غلط کہتے ہیں. پھر اس کے بعد میں نے سب سے زیادہ ڈیٹیل ریکارڈ جو ہے وہ پڑھا میں نے اس کو. دیکھیے ابن تیمیہ کے دو خاص شاگرد تھے، ایک تھے ابن قیم اور ایک تھے ابن کثیر. تو دونوں نے ابن تیمیہ کے بارے میں لکھا ہے. ابن کثیر نے بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. ابن کثیر کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ. یہ کتاب شبلی کے زمانے میں مخطوطہ تھی، یعنی منسکرپٹ کی شکل میں تھی، وہ چھپی ہوئی نہیں تھی. آج وہ چھپی ہوئی ہے، ہر جگہ موجود ہے، خود میرے پاس موجود ہے. وہ بہت ہی بڑی ہسٹری مانی جاتی ہے. تو اس کا وہ حصہ جو ابن تیمیہ کے بارے میں پورا میں نے پڑھا. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ الٹا ثابت ہوتا ہے. یعنی عرب لوگ جو عربی جانتے ہیں وہ غلط حوالے دیتے ہیں، یہ کہہ رہا ہوں میں. عقلیں ایسی پھر گئی ہیں لوگوں کی. کتاب عربی میں ہے، عرب لوگ عربی زبان جانتے ہیں لیکن ریفرنس غلط دے رہے ہیں. کیوں عقلیں پھری ہوئی ہیں؟ دیکھیے آپ پڑھ سکتے ہیں ابن کثیر کی یہ کتاب البدایہ والنہایہ. یہ انگلش میں بھی ہے اور عربی میں بھی ہے. اس میں بتایا ہے انہوں نے، بہت تفصیل سے لکھا ہے، تاتاریوں نے بغداد پر حملہ کیا تھا. بغداد کا جو رولر تھا اس وقت المستعصم، اس کو مار ڈالا تھا اور عباسی سلطنت کو ختم کر دیا تھا انہوں نے. لیکن اس وقت بھی ریجنل حکومتیں باقی تھیں. مصر میں ایک سلطان تھا، مسلم سلطان، وہ رول کر رہا تھا. شام میں ایک مسلم سلطان تھا، وہاں رول کر رہا تھا. تو ابن تیمیہ نے کیا کیا؟ ابن تیمیہ ملے ان دونوں سلطانوں سے، سلطان مصر سے بھی، سلطان شام سے بھی. اس سے کہا کہ تم لوگ جو ہے تاتاریوں سے لڑو، مطلب ڈیفینسو وار کا وقت آ گیا ہے اور تم کو ڈیفینسو وار کرنا چاہیے تاتاریوں سے. اس کو تیار کیا کہ وہ لڑیں. پھر انہوں نے مسجدوں میں تقریریں کی. ابن تیمیہ نے مسلمانوں سے کہا کہ تم لوگ ان سلطانوں کو ساتھ دو. ان سلطان مصر کا اور سلطان شام کا ساتھ دینے کے لیے انہوں نے فتویٰ دیا تھا، یہ نہیں خود ہی خود لڑنے لگو. دیکھیے دونوں میں فرق ہے، the difference between the two. ایک ہے کہ ایک حکومت قائم ہے، اس وقت کوئی اٹیک کرتا ہے، اس حکومت کو حق ہے کہ وہ اس سے ڈیفینسو وار کریں، اور اس وقت جو مسلمان وہاں ہیں وہ ان کا ساتھ دیں تو بھی صحیح ہوگا ان کا ساتھ دینا. ایک بات یہ، ایک ہے کہ مسلمان خود ہی خود لڑنے لگے. تو اس وقت جو ہے حکومت نہیں لڑ رہی ہے، مسلمان خود ہی خود لڑ رہے ہیں. یہ تو بالکل اسلام میں ہے ہی نہیں، سب جائز ناجائز ہے اسلام میں، جائز ہی نہیں ہے. اور ابن تیمیہ نے کبھی بھی ایسا فتویٰ نہیں دیا. ابن تیمیہ نے جو کیا وہ صحیح تھا کہ اس وقت اگرچہ بغداد کا جو خلیفہ تھا اس کو مار ڈالا تھا تاتاریوں نے، لیکن پھر بھی سلطان مصر موجود تھا، سلطان شام موجود تھا، باقاعدہ ان کی حکومتیں تھیں، ان کے پاس آرمی تھی. تو ان حکومتوں سے کہا ابن تیمیہ نے کہ تم لوگ جو ہے اٹھو اور اس جارحیت کے خلاف ڈیفینسو وار کرو. اور مسلمانوں سے کہا کہ تم ان سلطانوں کو ساتھ دو. یہ تو عین اسلام ہے. لیکن آج مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ ہر جگہ جہاں بھی دیکھیے، جہاں بھی مسلمان لڑ رہے ہیں، وہ این جی اوز لڑ رہی ہیں، این جی اوز، نان گورنمنٹل آرگنائزیشنس. یہ تو اسلام میں ہے نہیں. دیکھیے ان لوگوں کے لیے آپشن کیا تھا؟ دو کا آپشن تھا. اس وقت جو 57 مسلم کنٹریز ہیں ان سے ملتے، وہ نیبرنگ کنٹریز جو ہیں ان سے ملتے، مسلمانوں کی، ان سے کہتے کہ تم لوگ جو ہے لڑو.
وہ لڑتے یا نہ لڑتے. اگر وہ فرض کے لڑتے تو مسلمان ان کا ساتھ دے سکتے تھے، لیکن ایسا کہاں ہے؟ مسلمان تو گوریلا وار لڑ رہے ہیں. گوریلا وار اسلام میں ہے نہیں. یہ کیا ہے؟ عقلیں لوگوں کی چھن گئی ہیں. یہ سب سوچتے ہوئے مجھے ایک بات سمجھ آئی ہے، ایک اور بات کھلی اس سے. دیکھیں، یہودیوں کی جو روایات ہیں تلمود میں، اس میں ایک کہانی آتی ہے. وہ کہانی یہ ہے کہ حضرت موسیٰ جو تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ اے خدا، تو میرے قوم سے یعنی اسرائیل سے، بنی اسرائیل سے، کہ اے خدا تو بنی اسرائیل سے سب کچھ چھیننا، پر عقل مت چھیننا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عقلی تو چھین جاتی ہے، اور کیا چھینا جاتا ہے؟ جب چھینا جاتا ہے عقلی تو چھنتی ہے. اس وقت مسلمان جو ہیں، یہ مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے، اس وقت مسلمان آن دا ڈکلائن ہے، زوال کی حالت میں ہے. وہ زوال کی نفسیات کے شکار ہیں. جو قوم، جو کمیونٹی، جو گروپ زوال یعنی ڈکلائن کی نفسیات کا شکار ہو جائے، یعنی وہ ایک سائیکالوجی بن جائے، وہ سوچ بن جائے زوال والی، تو یہی ہوتا ہے، عقلیں چھن جاتی ہیں ان کی، کیونکہ ایموشنل ہو جاتے ہیں، وہ رومانٹک ان کی تھنکنگ ہو جاتی ہے. وہ جو آدمی لو پروفائل میں بولے اس کی بات نہیں سنتے، جو ہائی پروفائل میں بولے اس کی بات سنتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ زوال کی نفسیات ہے. دیکھیے 47 میں 1948 میں جب فلسطین کا پارٹیشن ہوا، وہاں یہودی آ گئے اور عربوں نے لڑائی چھیڑ دی. یعنی حکومت نے نہیں، عوام، مسلم یعنی عرب عوام نے لڑائی چھیڑ دی. تو وہاں پر ایک عالم تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کام مت کرو تم، یہ لڑائی کا طریقہ نہیں ہے. یہاں بھی دیکھیے وہی ریئلزم والی بات ہے. یعنی کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ریگولر آرمی سے لڑ کر کے جیتیں. اسرائیل ایک ریگولر آرمی ہے، انڈیا ایک ریگولر آرمی ہے، چائنا ایک ریگولر آرمی ہے، تو لوگ لڑ رہے ہیں اس سے. سنکیانگ میں مسلمان لڑ رہے ہیں ریگولر آرمی سے، فلسطین میں لڑ رہے ہیں عرب ریگولر آرمی سے، کشمیر میں لڑ رہے ہیں مسلمان ریگولر آرمی سے. یہ تو پکا پتہ ہے کہ ہر ایک کون جیتے گا، کون بیشکی پتہ ہے کون جیتے گا کون ہارے گا. تو یہاں بھی وہی بات ہے کہ یہ لڑ رہے ہیں جو لوگ، انہوں نے ریئلٹی کو ایکسیپٹ نہیں کیا کہ ہم جیت نہیں سکتے، کیونکہ وہ ہے ریگولر آرمی، وہ ایک اسٹیبلش اسٹیٹ ہے، تو ہم کیسے جیتیں گے اس سے؟ لیکن پھر بھی لڑ جاتے ہیں، کیونکہ ایموشنل ہو گئے ہیں، رومانٹک ہو گئے ہیں. جو ہائی پروفائل بولتا ہے اسی کے پیچھے دوڑتے ہیں. تو اس عرب عالم نے کہا کہ تم مت لڑائی چھیڑو، تم جیت نہیں سکتے، تم یہ جیت نہیں سکتے، تم کیسے جیتو گے؟ اسرائیل ایک اسٹیٹ ہے، اس کے پاس آرمی ہے، اس کے پشت پر بہت سی طاقتیں ہیں، تم لڑ کے جیتو کیسے؟ تو اس کو کہا گیا کہ یہ تو غدار ہے، یہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے، یہ امریکہ کا پٹھو ہے، یہ باتیں کہی گئی اس کے بارے میں. تو اس نے یہ شعر کہا اور اس کے بعد کا خاتمہ ہو گیا کہ سیالم قومی اننی لا اغشہم وہ محمد استطاعت سیالم قومی اننی لا اغشہم وہ محمد استطاعت اللیل فالصبح واصل. میری قوم جان لے گی کہ میں نے اس کو دھوکہ نہیں دیا. رات کہتی لمبی اور پھر بھی صبح ہو کر رہتی ہے.
کچھ دیر تک تم اس دھوکے میں رہو گے کہ میں تم کو غداری کر رہا ہوں، دھوکہ دے رہا ہوں، نہیں، آخر میں کھلے گا یہ بات کہ میں نے تمہارے ساتھ خیر خواہی کی تھی۔ اب دیکھیے اس مثال میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عربوں کو وہ انسان جو ہے، اس انسان کی بات سمجھ میں نہیں آئی جو لو پروفائل میں بول رہا تھا، یہ لو پروفائل تھا، اور دوسرے لوگ یاسر عرفات وغیرہ جو ہائی پروفائل میں بول رہے تھے، جمال عبد الناصر، یاسر عرفات ہائی پروفائل میں بول رہے تھے، سنابی کو فی البر، ہم تو ان کو دھکیل دیں گے سمندر میں۔ تو جو انسان بول رہا تھا لو پروفائل میں، اس کی بات عربوں کی سمجھ میں نہیں آئی، اور جو لوگ بول رہے تھے ہائی پروفائل میں، ان کی بات خوب سمجھ میں آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ زوال کا شکار ہے۔ ایک عرب نے کہا تھا کہ اسرائیل لم تقتلنا نحن موتى من قبل، ایک عرب شیخ نے کہا تھا کہ اسرائیل ہم کو نہیں مارتا، ہم تو پہلے سے مرے ہوئے ہیں۔ یہ سب زوال کی نفسیات کے شکار ہیں، چاہے عرب لوگ ہوں چاہے نان عرب ہوں، چاہے فلسطین کے لوگ ہوں، کشمیر کے لوگ ہوں، یا اور دوسرے جگہوں کے لوگ ہوں، زوال کی نفسیات کے شکار ہیں۔ اس لیے کیا ہوتا ہے، جو آدمی لو پروفائل میں بولے اس کی بات کو سمجھ میں نہیں آتی، حالانکہ وہ حقیقت پسندی ہوتی ہے۔ لو پروفائل مانے بولنے کا مطلب کیا ہے؟ ریئلزم، ریئلسٹک اپروچ۔ جو لو پروفائل میں بولے گا وہ سچائی بتائے گا، حقیقت بتائے گا، فیکٹ بتائے گا۔ لوگوں کو لگے کہ یہ تو کچھ نہیں، یہ تو صلح ہے، یہ تو ایڈجسٹ کرنا ہے، یہ تو پسپائی ہے۔ یہ بڑھ بڑھ کے بولے گا ہائی پروفائل میں تو سمندر میں ڈھکیل دو، کہ وجود کو مٹا دو، کہ نسلوں کو ختم کر دو، تو ان کی سمجھ میں آئے گا، اگرچہ ہونے والا نہیں ہے وہ، اگرچہ وہ امپاسبل ہے۔ یہ ہے آج مسلمانوں کا حال۔ ریئلٹی سے وہ دور چلے گئے ہیں، حقیقت سے دور چلے گئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے ضروری کام اس وقت یہ ہے کہ مسلمانوں میں وژڈم لائی جائے، عقل لائی جائے، ان کو اتنا ان کے اندر وہ سوچ پیدا کی جائے کہ وہ سمجھیں کہ لو پروفائل میں بولنے والا ہی ہمارے خیر خواہ ہوتا ہے، جو ہائی پروفائل میں بولے وہ ہمارا بدخواہ ہوتا ہے۔ ہمارا خیر خواہ نہیں ہوتا۔ ایک فارسی ایک عرب کا شعر ہے کہ اذا کان الغراب رئیس قوم سیہدیہم الی دار البواری، یعنی کوا جب کسی قوم کا لیڈر بن جائے تو وہ گڑھے میں گرائے گا۔ کوے سے مراد سے کیا ہے؟ یہی جو ہائی پروفائل میں بولنے والے لوگ، بڑی بڑی باتیں کرنے والے لوگ، اور شعلہ بیان تقریریں کرنے والے لوگ، یہی ہے جن کو اس نے کوا کہا۔ اذا کان الغراب رئیس قوم سیہدیہم الی دار البواری۔ یہ سب پورے پوری مسلم دنیا جو ہے، پوری مسلم دنیا کا حال یہی ہے کہ ان کو لو پروفائل ان کو لگتا ہے کہ یہ تو بزدلی کی بات ہے، ہائی پروفائل لگتا ہے کہ یہ بڑی بات ہے۔ یعنی انہوں نے ریئلزم کو کھو دیا ہے، ریئلسٹک اپروچ کو کھو دیا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے مسلم دنیا کا، سب سے بڑا مسئلہ ہے مسلم دنیا کا۔ ایک مسلمان کو کتاب دی گئی، وہ کتاب جو ہماری چھپی ہے وہ دا پرافٹ آف پیس، دا پرافٹ آف پیس۔ تو مسلمان جو تھے وہ پڑھ کر ان کا کہ کوئی پاورفل کتاب نہیں ہے۔ میں سوچتا ہے کہ پاورفل کتاب کس کو کہتے ہیں، تو ان سے اور جو
جانکاری مجھے ملی اور لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہ سب ایسا کیوں کہا انہوں نے، تو اصل چیز کیا ہے، وہی تھنکنگ ان کی ہے، جہاد کی بات ہے، مارنے کی بات ہے، سمندر میں ڈھکیل دینے کی بات ہے، اس کو وہ پاورفل سمجھتے ہیں. ہاں اسی کتاب کو ہندو نے، کرسچن نے، جو نے پڑھا تو کہا کہ یہ تو بہت بہت ہی اسٹرانگ کتاب ہے، بہت پاورفل کتاب ہے. یہ دلی کے ایک ایک بہت بڑے اسکالر نے کہا کہ اٹ از پیراڈائم شفٹ، یہ تو کیا پلٹ ہو گئی. ہم سمجھتے تھے کہ اسلام وائلنس کا مذہب ہے، یہ تو پیس کا مذہب نکلا. ایسے بہت سی رپورٹیں ہیں کہ ہندوؤں نے، کرسچن نے، جو نے اس کتاب کو کہا کہ یہ تو بہت ہی پاورفل کتاب ہے، لیکن مسلمان کہتے ہیں کہ پاورفل نہیں ہے. کیوں؟ وہ عادی ہیں ہائی پروفائل کے، لو پروفائل والی بات ان کو لگتا ہے کہ یہ تو اسٹرانگ نہیں ہے، یہ تو اسٹرانگ نہیں ہے. دیکھیے اسٹرانگ، بڑی بڑی باتیں کا نام اسٹرانگ نہیں ہوتا. کہ سمندر میں ڈھکیل دو، ان کو تہس نہس کر دو، ان کو مٹا دو، یہ تو میڈنس ہے، میڈنس. اس کو آپ کہیں کہ پاورفل اسپیکر ہے، ایک پاورفل رائٹر ہے، تو غلط ہے. یہ جو آدمی ایسی بولی بولے، آپ کہیں کہ بہت ہی پاورفل اسپیکر ہے، بہت ہی پاورفل رائٹر ہے، یہ غلط ہے. یہ وہ ہوائی باتیں کرتا ہے، ہوائی باتیں. جسے اقبال نے کہا تھا کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی گنبد پر، تو سائیں ہے بسے رہ کر پہاڑوں کا چٹانا میں. تو اقبال بھی پہاڑ پر نہیں گئے، نہ کوئی ان کا ایڈمائرر پہاڑ پر گیا. بے شمار فین ہے اقبال کے، لیکن کوئی تو نہیں گیا پہاڑ پر. بس ہوائی باتیں کرتے ہیں. تو مسلمانوں سے جو چیز چھن گئی ہے، یاد رکھیے، وہ ہے ریئلزم، ریئلسٹک اپروچ ہر معاملے میں. یا ایودھیا کے معاملے میں سارے مسلمان کیا کہتے ہیں؟ ری بلڈ، وہی بناؤ، وہی مسجد پھر بناؤ، وہی مسجد پھر بناؤ. صحیح ہے، یہ پاسبل ہے، کوائٹ امپاسبل ہے کہ آپ وہی مسجد کو پھر بنا سکیں اسی طریقے سے. امپاسبل ہے انڈیا میں. لیکن بس وہی ہر آدمی یہی بولی بولتا ہے، اور جو یہ تقریریں کرتا ہے کہ مسجد وہیں بناؤ، اس کی تالیاں بجتی ہیں. جو آدمی اسٹیج پہ کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے کہ مسجد تم وہی بنانی پڑے گی، اسی شیپ کی بنانی پڑے گی، جو مسجد تھی 1992 سے پہلے، وہی مسجد کو وہاں بنانی پڑے گی، تو تالیاں بجتی ہیں اس کے لیے. تو یہ جو ہائی پروفائل میں جو لوگ بولے ان پر تالیاں بجتی ہیں، جو لو پروفائل میں بولے تو سمجھتے ہیں کہ تو پاورفل اسپیکر نہیں ہے. بلا شبہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلمانوں نے ریئلزم کو کھو دیا ہے. ریئلسٹک اپروچ کا قدر نہیں ہے. کسی کا نام تو اسلام ہے. اسلام نام ہے ریئلزم کا، حقیقت کو مان لینے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، جب ہجرت کے بعد مدینے میں تھے تو آپ نے خواب دیکھا. ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے. آپ نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے ہیں مکہ عمرہ کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے. تو آپ نے جو آپ کے ساتھی تھے مدینہ میں ان کو بتایا خواب. بہت خوش ہے، بہت خوش ہے لوگ، جائیں گے مکہ، جائیں گے اور عمرہ کریں گے. تو 1400 آدمی آپ کے ساتھ روانہ ہوئے مدینہ سے مکہ جانے کے لیے کہ وہاں جا کر عمرہ کریں گے. تو مکہ والوں کو خبر ہو گئی کہ محمد اپنے 1400 ساتھیوں کے ساتھ آ رہے ہیں اور ہم مکہ میں داخل ہوں گے، عمرہ کریں گے وہ. تو آپ پہنچے تھے حدیبیہ کے مقام پر، ادھر سے وہ آ کر کے روکا انہوں نے. حدیبیہ جو ہے مکہ قریب ایک جگہ تھی، کیونکہ ہم آپ کو مکہ نہیں جانے دیں گے، آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے.
آپ واپس جائیے. اب غور کیجئے کہ رسول اللہ نے خواب دیکھ رکھا ہے, آپ کے ساتھ 1400 اصحاب ہیں اور جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے. جو حق تھا آپ کا, یعنی مکہ میں لوگ روزانہ آتے تھے, عمرہ کرتے تھے, یعنی وہ لوگ بھی, مشرک لوگ بھی عمرہ کرتے تھے. عمرہ کا مطلب طواف کرتے تھے. مشرک لوگ بھی کعبہ کا طواف کرتے تھے, تو آتے تھے لوگ. یہ حق تھا سارے عرب والوں کا کہ جو چاہے آوے اور وہاں پر طواف کریں. تو آپ پیغمبر تھے, آپ نے خواب دیکھا تھا, آپ کے پاس 1400 اصحاب تھے, آپ جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے, جو حق تھا آپ کا, پھر بھی ان کا کریں آپ کو نہیں جانے دے گیا, آپ کو واپس جانا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس آ گئے, مدینہ سے واپس آ گئے, مکہ نہیں گئے. یہ کیا تھا بتائیے, کیا تھا یہ تھا ایکسیپٹنس آف ریئلٹی. کیونکہ اگر آپ کہتے کہ نہیں مجھے تو جانا ہے, تو قریش لڑنے کے تیار ہو جاتے, اور قریش طاقتور تھے, قریش طاقتور تھے. یعنی قریش کی طاقت رسول اللہ اور اصحاب کے مقابلے بہت تھے اس زمانے میں. تو اگر آپ اصرار کرتے کہ نہیں مجھے مکہ جانا ہے, مجھے تو عمرہ کرنا ہے, جس کا مطلب تھا کہ لڑنا, جنگ, تلواروں کا سامنا اور قتل ہونا. تو وہ حقیقت پسندی کے خلاف تھا وہ. تو آپ حدیبیہ سے واپس آ گئے مدینہ. یعنی کتنا عجیب غریب واقعہ ہے یہ کہ ایکسیپٹنس آف ریئلٹی کا, کیسا عجیب واقعہ ہے. یہ ہے رسول اللہ کی سنت. لوگ سنت کیا سمجھتے ہیں رسول اللہ کہ داڑھی کو خضاب لگانا اور پگڑی میں ایک ٹوپی رہے. اس میں مجھ سے ایک صاحب نے کہا کہ آپ کی ٹوپی, آپ کی پگڑی جو ہے سنت کے مطابق نہیں ہے. میں پگڑی باندھتا ہوں, یہ سنت کے مطابق نہیں ہے. میں نے کہا کیا بات ہے, کہ اس کے ایک ٹوپی ہونی چاہیے, ایک ٹوپی ہو پھر اس کو پگڑی باندھی جائے تو سنت ہو گئی. وہ یہی سب چیزوں کے نام سنت رکھ رکھا ہے. یہ سنت ہے کہ تاریخ کا اعتراف کرو, یہ سنت ہے کہ حرکت کو مانو, یہ سنت ہے کہ خام خواہ لڑائی مت کرو, ریئلٹی کو ایکسیپٹ کرو. یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اصل سنتیں جو ہے رسول اللہ کو بھولے ہوئے ہیں اور کچھ اور چیزوں کو سنت بنا رکھا ہے. باقاعدہ بہت سنجیدگی سے ایک صاحب نے کہا مجھ سے کہ آپ پگڑی باندھتے ہیں, بھائی یہ سنت کے مطابق نہیں ہے پگڑی آپ کی, یہ تو سکھوں کی پگڑی ہے, اس میں آپ کو ٹوپی اندر پہننی پڑے گی, ٹوپی کے اوپر باندھنا پڑے گا, تب وہ سنت رسول ہوگی, اور شبلہ بھی لٹکانا ہوگا پیچھے. تو یہ سنت ہے. یہ رسول اللہ اسی لیے بھیجے گئے تھے کہ یہی سب سنتیں قائم کریں, کہ داڑھی بھی کا رنگ لگایا جائے اور پگڑی کیسے باندھی جائے. بہر میں اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہوں کہ مجھ کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ عقل دے, سمجھ دے, اور وہ راستے پہ ہم چلیں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. مولانا ڈاکٹر فریدہ خانم نے نئی دلی سے لکھا ہے, واٹ از دا ریزن فار مسلم سائیکالوجی that they do not understand the value of powerful arguments? They only value bombastic words. Kindly explain. دیکھیے, یہ اس زمانے کا سب سے بڑا کوشچن ہے.
کم از کم 200 سال سے ایک کوشچن ہے کہ جو لوگ ہائی پروفائل بولتے ہیں وہ لیڈر بن جاتے ہیں، حالانکہ وہ بالکل ہی امپاسبل باتیں کرتے ہیں جو ہونے والی نہیں، اور جو لو پروفائل بولے وہ لیڈر نہیں بنتے. کیوں؟ وہ سچائی کی بات کرتے ہیں. ایک آدمی نے آج کل بہت آرٹیکل چھپتا ہے مسلمانوں کے پرچے میں کہ قیادت کا فقدان، یعنی لیک آف لیڈرشپ بہت چھپتا ہے. قیادت کا مسلمانوں کو لیڈر نہیں. میں نے کہا یہ بالکل بیس لیس بات ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھیے مسئلہ لیک آف لیڈر کا نہیں ہے، لیک آف ایکسیپٹنس لیڈر کا ہے، لیک آف ایکسیپٹینس آف لیڈرشپ. لیڈر موجود ہے، آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے تو لیڈر نہیں بنتا. مان تو دو نہیں تو پتھر. یہ ان لوگ لیڈر بناتے ہیں جو چیخیں چلائیں اسٹیج پر اور جو سچائی کی بات کریں، ان کو آپ نہیں بناتے. یہ دیٹ از فینامنا آف ڈکلائن، فینامنا آف ڈی جنریشن. اور ہر قوم میں ایسا ہوتا ہے کہ بعد کی جنریشنز میں ڈکلائن آ جاتا ہے. تو مسلمان اب ان میں ڈکلائن آ چکا ہے، اسی کا فینامنا ہے یہ. تو اب جو ہے اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو ایک مسلم ملک بنوایا جائے، مسلمانوں کو فیور دیا جائے، مسلمانوں کو جہاد کے ٹرین کیا جائے. جیسے میں نے بتایا کہ جو صاحب مارے گئے ہیں وہ استاد فدائین تھے، یعنی ان لوگوں کو سوسائڈ بامبنگ کی ٹریننگ کرتے تھے. یہ کوئی کام ہی نہیں ہے. لوگوں کے ذہن کو بدلو، سوچ کو بدلو. یہ کام ہی نہیں ہو رہا ہے. ہمارا مشن، پہلا مشن ہے یہ اس دور کا جو یہ کام کر رہا ہے، ری انجینئرنگ آف مائنڈ جس کو ہم کہتے ہیں. تو اس مسلمان جو ہے اس وقت جو ان کا جو حال ہے زوال کی وجہ سے، تو ایسا نہیں کہ بس ہمیشہ کے زوال ہو گیا. نہیں، ان کو پھر سے آپ زندہ کر سکتے ہیں، لیکن اسٹارٹنگ پوائنٹ لے تب تو. اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ پولیٹیکل ہنگامے کیے جائیں، مسلمانوں کو پولیٹیکل پاور دلوایا جائے، مسلمانوں کو ریزرویشن دلوایا جائے، مسلمانوں کو بھرا جوش دلا کر کے ہسٹری دلا کر جوش دلایا جائے، ان کو پرائڈ پر کھڑا کیا جائے. یہ ایک لفظ میں غلطی یہ ہوئی ہے اس دور میں، 200 سال میں، کہ مسلمانوں کو ان کے پاس گلوری پر کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی. پاس گلوری، ہم ہی چھائے ہوئے تھے سرف سے تا غرب دنیا میں، نہ تھا پلہ کسی ملت کا دنیا میں سے گرا ہم سے. یہ ان کو سکھایا گیا. جو پریزنٹ ریئلٹیز ہیں وہ اس کے ان کو سمجھ پیدا نہیں کی گئی ان کے اندر. اٹ ریکوائرس ری انجینئرنگ آف مائنڈ. وہ ہمارا مشن کر رہا ہے. انشاءاللہ لوگ بن رہے ہیں ایسے، ہر جگہ ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، ان کے ذہن کی اصلاح ہو رہی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ مسلمان مبتلا ہوئے یعنی زوال میں. زوال کے اعتبار سے پلاننگ نہیں کی گئی، پلان جو کی گئی وہ دوسرے اعتبار سے کی گئی، تو وہ کوئی رزلٹ نہیں نکلا. رزلٹ اورینٹیڈ پلاننگ نہیں کی گئی. بس تو ایک لفظ. مولانا عامر بن یوسف نے پاکستان سے لکھا ہے، آج کل پاکستان میں توہین رسالت پر بڑا فساد ہوتا ہے. لوگ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے اس میں خوب حصہ لیتے ہیں، مگر اسلام نے کوئی فساد کی روٹس چھوڑی نہیں ہیں. کیا اسلام کی ہسٹری میں شتم رسول کو لے کر کسی کو بھی پنش کیا گیا ہے؟ دیکھیے، شتم رسول کا جو قانون ہے یہ اپنے آپ میں بالکل بیس لیس قانون ہے. توہین رسالت کوئی چیز نہیں ہے، گستاخ رسول کوئی چیز نہیں. یہ بدعت ہے، سب کچھ بدعت. سب سے پہلا واقعہ جہاں تک میں جانتا ہوں توہین رسول کا جو ہوا وہ اسپین میں ہوا.
رسول اللہ کے زمانے میں نہیں ہوا, خلافہ راشدین کے زمانے میں نہیں ہوا, بنو امیہ کے زمانے میں نہیں ہوا. یہ تو کھلی بدعت ہے. یہ کوئی جرم نہیں ہے کہ گستاخی رسول, کوئی جرم نہیں ہے توہین رسول, یہ آپ نے بنا رکھا ہے خود ہی خود. رسول اللہ جب تھے وہاں زندہ موجود تھے تو ان کے مخالفین جو تھے وہ آپ کو مذمم کرتے تھے, مذمم. اس سے بڑی توہین کہاں ہو سکتی ہے مجھے بتائیے. رسول اللہ کو مذمم کہتے تھے جب آپ زندہ موجود تھے. مذمم, کنڈیم کیا ہوا آدمی. قرآن میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا ایھا رسول انک لمجنون, اے مسلمان, اے رسول تم تو دیوانے ہو. یہ توہین نہیں ہے. تم شاعر ہو, تم جادوگر ہو, یہ توہین نہیں ہے. تو یہ توہین کا لفظ ہی بدعت ہے. توہین اور گستاخی یہ سب اہانت سب بدعتی الفاظ ہیں. اسلام سے کوئی تعلق اس کا نہیں. میں اس کو سرتاپا گناہ سمجھتا ہوں جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. بلا شبہ یہ گناہ ہے. کوئی کارٹون چھاپ دے تو مارو, کوئی کتاب چھاپ دے تو مارو, کیونکہ توہین رسول ہے. یہ بلا شبہ بدعت ہے. بلا شبہ جو لوگ اس باتیں بولتے ہیں وہ گناہ کا کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا پکڑ جائیں گے. وہ آدمی نہیں پکڑا جائے گا, یہ مسلمان پکڑ جائیں گے جو ایسے اکاؤنٹ بناتے ہیں, ایسے جلسے کرتے ہیں, ایسی باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کو مارتے کاٹتے ہیں لوگ. یہ بالکل ان اسلامک ہے. یہ اسلام سے کوئی تعلق اس کا نہیں. کوئی, میں اس پہ پوری کتاب لکھی ہے شتم رسول. میں اس میں بتایا ہے کہ کوئی ایک بھی لوگوں کے پاس دلیل نہیں ہے, نہ قرآن میں نہ حدیث میں. مگر چھپی ہوئی میری کتاب شتم رسول, کوئی ایک بھی دلیل نہیں ہے. یہ تو بالکل ایک قومی فنامنا ہے, قومی جذبات ہیں. اسلام سے کیا تعلق اس کا؟ بلا شبہ وہ لوگ جو توحید رسول کے نام پہ لوگوں کو مارتے کاٹتے ہیں وہ خود مجرم ہے, خود مجرم. وہی پکڑ جائیں گے اللہ تعالیٰ کے. لوگوں کو آزادی دیجیے, لوگوں کو آزادی دیجیے کہ لوگ جو چاہے بولیں, جو چاہے لکھیں. آپ کے پاس دلیل ہے تو دلیل سے کاٹیے اس بات کو. میرا ماننا ہے قلم کے جواب قلم سے, کتاب کے جواب کتاب سے, تقریر کا جواب تقریر سے, مضمون کا جواب مضمون سے. بالکل غلط ہے کہ کوئی لکھا ہے کتاب تو آپ لے کے اس کو تلوار چلانے, گن چلانے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. مسٹر محمد توقیر عالم نے مظفر پور سے لکھا ہے, واٹ از اسلام اینڈ واٹ از دا میننگ آف اسلام, کائنڈلی ٹیل اس. اسلام کا لفظی مطلب ہے سرنڈر. تو اسلام کا مطلب ہے خدا کے آگے سرنڈر کرنا. جب آپ کلمہ کا اقرار کرتے ہیں تو بھی سرنڈر ہوتا ہے, یعنی انٹلیکچوئل سرنڈر ہوتا ہے. وہ خدا کی بڑائی کو جب مانتے ہیں آپ کلمہ پڑھ کر کے, دیٹ از انٹلیکچوئل سرنڈر. آپ نماز پڑھتے ہیں, دیٹ از پریکٹیکل سرنڈر. تو جسٹ جو ہے اسلام کی جسٹ وہ ہے سرنڈر. جو بات خدا کی طرف سے آ جائے اس کو مان لینا, اس کے آگے جھک جانا, اس کے آگے سرنڈر کر دینا. یہ ہے اسلام کا خلاصہ. مولانا شارق حسین نے دلی سے لکھا ہے, مولانا کیا یہ صحیح ہے کہ ہائی پروفائل میں بولنے والے لوگ پرائیڈ پیدا کرتے ہیں جبکہ لو پروفائل میں بولنے والے کی بولی ماڈسٹی سکھاتی ہے؟ بالکل صحیح ہے, یعنی 100% صحیح ہے. جتنے لوگ ہائی پروفائل میں بولتے ہیں انہیں کو حدیث میں سرسارون کہا گیا. سرسارون, ان کی بہت مذمت کی گئی حدیث میں. فخر کوئی چیز نہیں اسلام میں. آئی پراؤڈ ٹو بی اے مسلم, بالکل غلط ہے یہ. مجھے فخر کہ مسلمان میں ہوں, بھائی یہ غلط کلمہ ہے. اسلام سے کوئی تعلق اس کا نہیں. اسلام نام ہے ماڈسٹی کا, ہیوملٹی کا, تواضع کا, نمرتا کا. نمرتا بڑا اچھا لفظ ہے, میں اس کو بہت پسند کرتا ہوں. نمرتا کا نام اسلام ہے. اور یہ جو پرائڈ کی باتیں کرتے ہیں, فخر کی باتیں کرتے ہیں, یہ بلا شبہ اسلام کے خلاف ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں. تو جو لوگ ہائی پروفائل بولتے ہیں وہ بدخواہ ہیں ہمارے قوم کے, کیونکہ وہ پرائڈ کو جگاتے ہیں. جو آدمی لو پروفائل میں بولے وہی ان کا خیر خواہ ہے, کیونکہ وہ تواضع پیدا کرتا ہے, وہ ماڈسٹی پیدا کرتا ہے.
مسٹر عبد الوہاب نے دلی سے لکھا ہے، مولانا یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمان اس حقیقت کو جانیں کہ ہائی پروفائل میں بولنے والا انسان ان کا خیر خواہ نہیں ہے؟ نتیجہ کو دیکھ لیے، رزلٹ کو دیکھیے. جاننے کی بات کیا ہے؟ جو لوگ ہائی پروفائل میں بولے اور ان کے پیچھے مسلمان یعنی بھیڑ کی بھیڑ جمع ہو گئی، رزلٹ کیا نکلا؟ تباہی 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 تباہی. جتنے بھی ون ٹو آل جتنے بھی وہ لیڈر اٹھے جنہوں نے جو ہائی پروفائل بولتے تھے، 16 بار خطیب جو کے لیے بولا جاتا ہے، ان کے پیچھے چلے رہے، بھیڑ کی بھیڑ چلی. نتیجہ کیا؟ تباہی 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 تباہی. اس پر تو میں نے کتاب بہت کچھ لکھا ہے. اگر آپ چاہیں نام بنام چاہیں تو میرے پاس آئیے، میرے آفس میں نام بنام بتاؤں گا آپ کو. نام بنام بتاؤں کہ فلاں شخص نے یہ کیا، فلاں شخص نے یہ کیا، ہائی پروفائل میں بولا وہ اور قوم کو تباہ کیا اس نے. بالکل میں آپ کو نام بنام بتا سکتا ہوں انشاءاللہ. آپ آئیے میرے آفس میں. مولانا عبد الباسط عمری نے دوحہ قطر سے لکھا ہے، مولانا کیا یہ ناشکری میں داخل ہے کہ اگر کوئی مجھے دنیا کی کوئی چیز دے تو دل سے اتنی بڑی دعا نہیں نکلتی، مگر اس کے برخلاف کوئی معرفت کی بات کرتا ہے یا کوئی گہری بات بتاتا ہے تو دل سے اس انسان سے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور اس کے لیے دعا نکلتی ہے؟ اس کے بارے میں بتائیں. نہیں، یہ ناشکری نہیں ہے. دنیا کی چیز دی ہے تو کیا ہے؟ آپ یہ اعتراف کر لیجیے کہ بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ چیز دی، اتنا تو کہنا پڑے گا آپ کو. لیکن جو دل میں جو ایک طوفان برپا ہوتا ہے شکر کا، وہ تو معرفت میں ہونا چاہیے. دنیا کی کوئی چیز دیتا ہے تب بھی آپ کو اس کو تو کہنا پڑے گا کہ آپ نے یہ چیز مجھے دی، ایسا تو کہنا پڑے گا. لیکن یہ شکر عظیم جو ہے، شکر عظیم تو معرفت ہی پر پیدا ہونا چاہیے. اس میں تو کوئی شک نہیں. کیونکہ شکر یعنی معرفت جو ہے، معرفت آپ کو جنت کا مستحق بناتی ہے. معرفت آپ کو خدا سے قریب کرتی ہے. معرفت آپ کو خدا کا مطلوب انسان بناتی ہے. تو بہت بڑی چیز دی اس نے، سونے کا پہاڑ سے بھی زیادہ بڑی چیز دی اس نے. تو اس پر تو بہت بڑا شکر کرنا چاہیے. یہ بالکل یہ صحیح ہے، اس میں ناشکری کی بات نہیں ہے. مس ستوتی ملہوترا نے دلی سے لکھا ہے، واٹ شوڈ وی سے ٹو مسلمس ٹو ریمائنڈ them of their duty when we approach them for doing dawa work? For example, when we go to different places to request them to keep stands for Quran, how should we remind them to do dawa work? دیکھیے، آج کل کے مسلمان جو ہیں اس بات کو بھول گئے ہیں کہ وہ اپنے کو امت محمدی کہتے ہیں، فخر کرتے ہیں. بھول گئے ہیں کہ امت محمدی ہونے کا لازمی تقاضا ہے کہ آپ دعوتی کام کریں، ورنہ آپ امت محمدی نہیں ہیں. دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، آج بعد کوئی پیغمبر نہیں آیا. لیکن نبی جس کام کے لیے آتا تھا، جس مشن کے لیے، وہ تو باقی ہے. کیونکہ انسان پیدا ہو رہے ہیں. نبی کے ختم نبوت کے بعد بھی لوگ پیدا ہو رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں. تو ان کو بتانا ہے، ان کو انذار تبشیر کرنا ہے، ان کو اللہ کا پیغام کون پہنچائی؟ اس کو امت کو پہنچانا ہے. لیکن رسول شہید علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، رسول اللہ کے بعد وہ کام امت کو کرنا ہے جو کام رسول اللہ نے کیا، یعنی سچائی کو لوگوں تک پہنچانا. اس معنی کیا ہے کہ اگر آپ اپنے کہتے ہیں امت محمدی، تو آپ کو یہ کام کرنا ہوگا، نہیں تو آپ کا امت محمدی ہونے ڈاؤٹ فل ہو گیا. یاد رکھیں، جو آدمی اپنے کو امت محمدی کا فرد بتائے اور دعوت کام نہ کرے تو اس کا امت محمدی ہونے ڈاؤٹ فل ہو گیا. تو کتنا بڑا نقصان ہے یہ. تو اپنے
امت محمدی ہونے کا ثبوت دینے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی دعوت کا کام کرے، ورنہ وہ بالکل ہی نتھنگ بن کر رہ جائے گا. مسٹر زبیر نے غازی آباد سے لکھا ہے، عرب اسکالرس distinguish between suicide bombing and fida'in. They consider suicide bombing as haram and fida'in as allowed, and give the argument that some Sahaba were also fida'in. What is your comment on this? بالکل جھوٹی بات ہے، کوئی صحابی فدائی نہیں تھا، یہ جھوٹی بات ہے بالکل. میں نے جو عرب لوگ جو لکھتے ہیں اس پر میں بہت پڑھا ہے اس کو، کوئی ایک بھی وہ مثال نہیں دے سکتے کہ صحابی کا فدائی ہو. اس میں فرق ہے. یہ تو اچھا نام، خوبصورت نام دے دیا آپ نے. وہ بھی سوسائڈ کرتا ہے، وہ یعنی وہ اپنے کو مارتا ہے بم بات کر کے. کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، نہ کسی صحابی نے ایسا کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک صحابی کا جو دیتے ہیں لوگ، تو یوسف قرضاوی صاحب کا ایک بڑا لمبا مضمون، کچھ بھی دلیل اس کے اندر، صرف ایک واقعہ سے نقل کیا اس نے. وہ واقعہ بالکل اس کا ریفرنس غلط ہے. اس کا ریفرنس ٹاپ کے عالم ہے وہ عرب دنیا کی. تو دیکھیے، حضرت ابوبکر کے زمانے میں ایک لڑائی ہوئی تھی، مسلمہ جو مشہور ہے، مسلمہ کذاب کہا جاتا ہے، جو اس کے خلاف حضرت ابوبکر کے زمانے میں ہوئی تھی وہ. تو کیا ہوا کہ ان کی جو فوج تھی مسلمہ کی، وہ ریٹریٹ کیا اس نے، اور ایک وہ تھا، ایک گارڈن، اس چاروں طرف دیوار تھی اس میں ہو گئے، اور اس کو بند کر دیا. فورٹ، لائک اے فورٹ، ایک فورٹ تھا گا کہ وہ اس میں داخل ہو کے بند کر دیا، اور چاروں طرف اس کے باؤنڈری وال تھی اونچی. تو اب اس زمانے میں ہیلی کاپٹر نہیں ہوتا تھا کہ آپ جا کر اندر پہنچ جائیں. اب کیا کیا جائے؟ تو باہر صحابہ تھے، اور اندر وہ اس کے باؤنڈری وال کے اندر وہ لوگ تھے، مسلمہ کے ساتھی. تو ایک صحابی نے کہا جو ڈھال میں بیٹھتا ہوں، مجھ کو ایسے اٹھاؤ کر کے دیوار تک پہنچا دو مجھ کو. تو اس کو کر کے ایسے اٹھایا، لے گئے اوپر. تو وہ چڑھ گیا، وہ آدمی دیوار پر، اور کود گیا. اس کو وہ کودا کس لیے تھا؟ گیٹ کھولنے کے لیے. کود کر اس نے گیٹ کھول دیا. اب صحابہ لوگ اس کے اندر. یہ ایک جوخم کام تھا، رسک لینے کا کام تھا، کیونکہ اندر جائیں گے تو ہوتا ہے کہ وہ مار ڈالیں. تو جنگ میں رسک لینا پڑتا ہے، ہر کوئی رسک لیتا ہے. رسک لینا ایک الگ چیز ہے، اپنے کو مارنا ایک الگ چیز ہے. فدائین جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ بم باندھتے ہیں، اپنے بم باندھ کر گھس جاتے ہیں کہیں. تو ایڈوانس پتا ہے کہ ہم مریں گے. خودکشی کیا تھا صحابی نے، وہ ایک رسک لیا تھا انہوں نے، اور اس کے بعد وہ زندہ رہے. 13 سال تک ان کو زندہ رہے، اور نیچرل ڈیتھ ان کی ہوئی. اور آج کل جو فدائین ہیں تو مر جاتے ہیں اس میں جا کر کے، کیونکہ وہ تو پہلے سے بم باندھے رہتے ہیں، اپنے کو مار کر دوسروں کو مارتے ہیں. یہ بالکل جھوٹا فتویٰ ہے، کہ کوئی شک نہیں کہ اسلام کے خلاف ہے یہ. اور فدائین ہوں یا وہ ہوں، دونوں کے دونوں یعنی غلط موت مرتے ہیں. کوئی اس کی ثبوت نہیں، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ صحابہ کے. یہی ایک واقعہ بتایا تھا، ایک واقعہ. تو وہ تو رسک کا واقعہ ہے، رسک لینے کا واقعہ ہے، جوخم میں اپنے کو ڈالنے کا واقعہ ہے. تو ہر لڑائی جوخم ہی ہوتی ہے، ہر لڑائی میں رسک لینا ہی پڑتا ہے. اس کو خودکشی نہیں کر سکتے آپ.